السلام علیکم دوستو، زوبیکو پکچر کی فلم دشمنی یار دی۔ اس فلم میں اقبال حسن اور عالیہ نے کام کرنا تھا۔ یہ فلم کا اعلان تو ہوا لیکن فلم مکمل نہیں کی جا سکی، بنائی نہیں جا سکی، ریلیز نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد فلم تان سین فلم اردو اور رنگین بنائی جانی تھی۔ اس فلم کے ہدایت کار مسعود پرویز تھے، فلم ساز اعجاز مسعود تھے، موسیقار تھے خورشید انور، عکاسی مسعود الرحمان صاحب کی تھی۔ فلم کے مصنف احمد راہی تھے۔ اس فلم میں اعجاز صاحب نے تان سین کے روپ میں اپنے کردار کو ادا کرنا تھا اور شبنم تانی کے کردار میں تھی، لیکن یہ فلم بھی مکمل نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد عدنان فلمز کی پیشکش آنکھوں کے تارے۔ فلم آنکھوں کے تارے رنگین اردو زبان میں بننی تھی۔ فلم ساز و ہدایت کار اس فلم کے تھے محمد کبیر، جبکہ موسیقار تھے فلم کے کمال احمد۔ کہانی و مکالمے اس فلم کے لکھے تھے اطہر شاہ خان نے۔ اطہر شاہ خان صاحب کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہوں گے، کیا خوب لکھاری تھے، اداکار بھی بہت زبردست تھے۔ تو اس کے بعد اس فلم کی عکاسی دی تھی وقار بخاری نے۔ فلم کے ستاروں میں تھے غلام محی الدین، دیبا، کبیر، نشو، شاہ نواز، آغا تالیش، خالد سلیم موٹا اور وحید مراد۔ یہ فلم بھی مکمل نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد جاوید پروڈکشن نے فلم سلطان بادشاہ بنانے کا اعلان کیا۔ فلم پنجابی زبان میں بنی تھی۔ فلم کے مصنف و ہدایت کار جاوید حسین تھے، جبکہ فلم ساز سے ایوب ملک۔ فلم کی موسیقی ترتیب دینی تھی مشتاق علی نے۔ فلم کے ستاروں میں سلطان راہی، عالیہ اور حبیب تھے، لیکن فلم نمائش پذیر نہیں ہوئی، مکمل نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد اقبال فلمز کارپوریشن نے ایک فلم بنانے کا اعلان کیا جس کا نام زلف زنجیر تھی۔ یہ فلم پنجابی زبان میں بنائی جانی تھی، لیکن فلم اعلان کے حد تک ہی محدود رہی۔ اس کے بعد حنفی فلم نے فلم بہکے قدم اردو زبان میں بنانے کا اعلان کیا۔ اس فلم کے ہدایت کار قمر زیدی تھے، فلم ساز و مصنف شمس حنفی تھے، اور یہ فلم بھی نمائش پذیر نہیں ہو سکی۔ فلم کاجل رنگین اردو زبان میں بنائی جانی تھی۔ اس فلم کے ہدایت کار جمشید نقوی تھے، فلم ساز و عکاس اظہر برکی تھے، فلم کے مصنف تھے حسن رضا خان۔ فلم کی موسیقی ترتیب دینی تھی ایم اشرف صاحب نے، جبکہ فلم کے گلوکاروں میں شامل تھے ناہید اختر۔ فلم کی شاعری یعنی گیت لکھے تھے محسن نقوی، ایم اے صاحب اور منیر نیازی صاحب نے۔ فلم کے ستاروں میں شامل تھے جاوید شیخ، شبنم، زمرد، ننا، سیماب، رنگیلا، عابد کاشمیری، شہلا گل، جمیل فقری، اسلم پرویز، افضال احمد اور شمیم آرا، لیکن یہ فلم بھی مکمل نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد ڈار پروڈکشن نے ایک فلم بنانے کا اعلان کیا جس کا نام تھا ڈار بادشاہ۔ یہ فلم رنگین اور پنجابی زبان میں بنائی جانی تھی۔ اس فلم کے ہدایت کار اقبال کاشمیری تھے، فلم ساز خورشید ڈار تھے اور گلزار احمد ان کے ساتھ تھے۔ فلم کی موسیقی ترتیب دینی تھی وجاہت اطرے نے، لیکن یہ فلم بھی مکمل نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد فلم یہی تو ہے زندگی، یہ فلم رنگین تھی اور اردو زبان میں بنائی جانی تھی۔ اس فلم کے ہدایت کار شریف امینی تھے، فلم ساز انور علی اور سجاد علی تھے، فلم کے مصنف ریاض ارشد تھے، فلم کے نغمات لکھے تھے تسلیم فاضلی صاحب نے، جبکہ ستاروں میں شامل تھے محمد علی، ممتاز، نجمہ، علی رضا، منور سعید، نجمہ محبوب، امروزیہ، خالد سلیم موٹا، کبھی اور لہری۔ اس کے بعد فلم زیبو بھی رنگین اور اردو زبان میں بنائی جانی تھی۔ اس فلم کے ہدایت کار مسعود پرویز تھے، فلم ساز تھے نصیر ملکی، فلم کے مصنف نواز سے۔ موسیقی ترتیب دینی تھی خورشید انور صاحب نے، فلم کے نغمات لکھے تھے قتیل شفائی نے۔ فلم کے ستاروں میں تھے وحید مراد، بابرا شریف، روحی بانو، کبھی، اسلم پرویز، لہری، سنتوش کمار اور صبیحہ خانم، لیکن فلم نمائش پذیر نہیں، مکمل نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد فلم اپنی منزل اپنی راہیں۔ یہ فلم رنگین اور اردو زبان میں بنائی جانی تھی۔ اس فلم کے پیشکار تھی امبر بانو۔
اس کے بعد ہدایت کار تھے خورشید، فلم ساز نواب احمد تھے، فلم کی موسیقی ناشاد صاحب نے ترتیب دی تھی۔ فلم کے گلوکاروں میں تھے ملکہ ترنم نور جہاں، احمد رشدی، مالا، آئرن پروین اور مجیب عالم۔ فلم کے مصنف شمس حنفی تھے۔ نوٹ کیا جائے کہ شمس حنفی صاحب وہ مصنف تھے جنہوں نے سالگرہ جیسی کامیاب فلم کی کہانی لکھی تھی۔ فلم کے ستاروں میں کمال، شمیم آرا، مصطفیٰ قریشی، تالش، ساکی، غزالہ، نورین، نجم الحسن، ناصرہ، نینا، ایم ڈی شیخ، سلیم نواب اور سلیم نواب صاحب شامل تھے۔ اس کے بعد کاکا لوہار، سلطان راہی بطور کاکا لوہار اس فلم میں کردار ادا کر رہا تھا سلطان راہی صاحب نے۔ یہ فلم بھی رنگین پنجابی زبان میں بنائی جانی تھی۔ فلم کاکا لوہار کے ہدایت کار جہانگیر کیسر تھے۔ فلم ساز تھے شیخ خالد محمود، معاون فلم ساز مقصود احمد تھے۔ فلم کے مصنف تھے محمد کمال پاشا، موسیقی ترتیب دینی تھی ذوالفقار علی نے۔ فلم کی گلوکاروں تھی نور جہاں، ستاروں میں سلطان راہی، انجمن، طارق شاہ، ہمایوں قریشی، افضال احمد، خرم سجاد اور پرویز راہی تھے۔ یہ فلم بھی شاید مکمل نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد فلم مان بھی جاؤ، یہ فلم رنگین اور اردو بنائی جانی تھی۔ فلم کے مصنف اور ہدایت کار سید نور تھے، فلم ساز صفدر ملک اور صفدر خان تھے۔ فلم کی موسیقی ترتیب دینی تھی ایم ارشد صاحب نے، لیکن یہ فلم بھی مکمل نہ ہو سکی۔ اس کے بعد بلو ربن کی پیشکش فلم آخری خط۔ فلم آخری خط رنگین تھی اور اردو زبان میں بنائی جانی تھی۔ اس فلم کے ہدایت کار رومی تھے، فلم ساز مسعود حسن نقوی تھے۔ فلم کے نغمات تسلیم فاضلی نے لکھے تھے، مقال میں عقیل پرویز کے تھے، موسیقی ترتیب دینی تھی ناشاد صاحب نے۔ فلم کی منصفہ تھی نادرہ خانم اور ستاروں میں شامل تھے شاہد نشو، صبیہ خانم، کمال ایرانی، لہری اور علاؤدین۔ فلم مکمل نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد شبانہ پکچر کی ایک تربیہ پیشکش فلم تھی لاکھوں میں تین۔ یہ فلم لاکھوں میں تین رنگین اور اردو زبان میں بنائی جانی تھی۔ فلم کے ہدایت کار لئی اختر تھے، فلم ساز اس فلم کے تھے اصغر علی بندوق والا اور ناصر خان، جبکہ نغمات لکھے تھے مسرور انور صاحب نے۔ اس فلم کی کہانی بھی اطہر شاہ خان نے تحریر کی تھی، بڑے زبردست رائٹر تھے اطہر شاہ خان، اداکار بھی بہت اچھے تھے۔ ٹی وی میں آپ ان کے ڈرامے دیکھ چکے ہوں گے جو انہوں نے خود لکھے اور خود بھی اداکاری کی۔ اس فلم کے ستاروں میں محمد علی، زیبا، روزینہ، فرح، ترانہ، حجاب، رجنی، کمال ایرانی، ساکی، شاکر، ننا، ابراہیم نفیس، کبھی علی اعجاز اور قمر چودھری بحیثیت لاکھوں میں تین، یعنی لاکھوں میں تین کا کردار فلم میں ادا کرنا تھا کبھی علی اعجاز اور قمر چودھری نے، لیکن فلم مکمل نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد گوریجا پروڈکشن نے ایک ایکشن ڈرامے سے بھرپور فلم بنانے کا اعلان کیا جس کا نام آخری فیصلہ رکھا گیا۔ فلم پنجابی زبان میں بنائی جانی تھی۔ اس فلم کے ہدایت کار مسعود ایاز سے، فلم ساز یاسین گوریجا تھے، موسیقی ترتیب دی تھی چشتی صاحب نے، پلے بیک سنگر تھی ملکہ ترنم نور جہاں، ناہید اختر۔ فلم کے نغمات لکھے تھے صحرائی گورداس پوری نے۔ فلم کے ستاروں میں تھے سلطان راہی، نیلو، سدھیر، الیاس کاشمیری، زرگا، علی اعجاز، سلمہ ممتاز، ثانی، امروزیہ، شاہ نواز، راجہ ریاض، نیلوفر، منور سعید۔ اس کے بعد ممتاز پکچر نے فلم جھونکا ہوا کا بنانے کا اعلان کیا۔ فلم رنگین اور اردو زبان میں بنائی جانی تھی۔ فلم کے ہدایت کار جمشید تھے، جبکہ مصنف تھے فلم کے سید نور۔ فلم کی موسیقی نذیر علی نے ترتیب دینی تھی، نغمات فلم کے لکھے تھے خواجہ پرویز نے، عکاسی کا کام کرنا تھا اظہر برکی نے۔ فلم کے ستاروں میں شامل تھے شاہد، ممتاز، آرزو، ننا، رومانہ، اسلم پرویز، جمیل فقری، امان اللہ، لیکن فلم مکمل نہیں ہو سکی۔ ایک فلم اپنے دشمن آپ رنگین اردو زبان میں بنائی جانی تھی۔ فلم کے ستاروں میں شاہد، عالیہ، سائقہ، کبھی، افضال احمد، اسلم پرویز اور صبیہ خانم تھے۔ یہ فلم بھی مکمل نہیں ہو سکی۔ فلم بادشاہ خان رنگین پنجابی زبان میں بنائی جانے والی فلم تھی۔ یہ یاد رکھا جائے کہ زندہ لاش، پنڈ دی کڑی، ات خدا دا ویر، اتھرا اور اکھڑ جیسی کامیاب فلم بنانے والے ہدایت کار خواجہ سرفراز اس فلم کی ہدایت کاری کر رہے تھے۔ فلم ساز حاجی محمد طارق تھے، موسیقی نذیر علی نے ترتیب دینی تھی، مصنف تھے فلم کے حفیظ احمد،
فلم کے ستاروں میں سلطان راہی، ریما، عارف خان، شفقت چیمہ، محسن علی، ہمایوں قریشی اور طارق شاہ تھے۔ فلم مکمل نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد یاسر پروڈکشن نے فلم ایگریمنٹ بنانے کا اعلان کیا۔ یہ فلم رنگین اور اردو زبان میں بنائی جانی تھی۔ فلم کے ہدایت کار غلام محی الدین تھے، فلم ساز محمد عجائب تھے، مصنف تھے محمد سلیم مراد۔ فلم کی موسیقی وجاہت عطرے صاحب نے ترتیب دینی تھی۔ گلوکاروں میں شامل تھے اس فلم میں میڈم نورجہاں، حمیرہ چنہ اور ترنم ناز۔ فلم میں سلطان راہی کے ساتھ عمر شریف بھی موجود تھے، لیکن فلم ایگریمنٹ بھی مکمل نہیں ہو سکی، تکمیل کے مراحل طے نہ کر سکی۔ اس کے بعد فلم سلطان، اس فلم کا ابتدا لالا سدھیر نے خود کیا تھا، لیکن فلم سلطان کو سینما اسکرین دیکھنا نصیب نہیں ہوا، یہ فلم مکمل نہیں ہو سکی۔ فلم سلطان کے ہدایت کار مقصود ایاز تھے، پروڈیوسر ذوالفقار سید تھے، مصنف ذکی بی اے تھے اور موسیقی فلم کی ترتیب دینی تھی غلام حسین شبیر نے۔ اس کے بعد فلم پھول اور کانٹے، یہ فلم اردو زبان میں بنائی جانی تھی۔ فلم ساز اور ہدایت کار سبین فضلی تھے، معاون فلم ساز ایس اے حلیم تھے، کہانی اور مکالمے لکھے تھے رحیم گل صاحب نے، موسیقی ترتیب دی تھی رشید عطرے صاحب نے۔ اداکار تھے فلم کے سنتوش، شبیہ، تالش، آزاد بٹ، کاشر نظر اور آشا بھوسلے۔ اس کے بعد کمال فلمز کی فلم سول میرج رنگین اردو زبان میں بنانے کا اعلان ہوا۔ فلم ساز و ہدایت کار سید کمال تھے، مصنف حسینہ معین تھی اس فلم کی۔ حسینہ معین کے بارے میں بھی آپ جانتے ہی ہوں گے، بہت خوبصورت رائٹر تھی، بہت اچھا لکھا کرتی تھی، بہت سے ہٹ انہوں نے ٹی وی ڈرامے لکھے۔ اس فلم کے مکالمے اقبال رضوی نے لکھے تھے اور نغمات مسرور انور صاحب نے لکھے تھے۔ فلم کی موسیقی ترتیب دینی تھی وجاہت عطرے صاحب نے۔ فلم کے ستاروں میں کمال، ممتاز، وحید مراد، آصف خان، علی اعجاز تھے۔ نوٹ: اس فلم کی فلم بندی امریکہ، کینیڈا اور لندن کے مقامات پر کی جانی تھی۔ یہ فلم ریلیز ہوئی یا نہیں، لیکن میرے پاس جو معلومات ہے اس کے مطابق فلم سول میرج مکمل نہیں ہو سکی تھی، ریلیز نہیں ہوئی تھی۔ اب آپ جانتے ہوں گے فلم ریلیز ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اس کے بعد خرم فلمز کی فلم چاچا رضامند، چاچا رضامند فلم پنجابی زبان میں بنائی جانی تھی۔ فلم کی پیشکش تھی ایم اعظم خرم وحید کی۔ فلم کے پروڈیوسر اور ہدایت کار ایم یوسف تھے۔ فلم کی موسیقی ترتیب دینی تھی ایم علی شبیر نے، جبکہ کہانی لکھنی تھی فلم کی ابر کاشمیری نے۔ نغمات ترتیب دیے تھے اسماعیل متوالا نے۔ فلم کے ستاروں میں اسد بخاری، شیرین، ناہید ساون، نیلوفر، عزیزہ بانو، نفیس بیگم، فریدہ، فرحاد، منور ظریف، شاہ نواز، آصف جاں اور ایم اسماعیل اس فلم میں بطور چاچا رضامند کے کردار میں تھے۔ تو یہ ایک ویڈیو بنائی ہے ان فلموں کی جو ریلیز نہ ہو سکی۔ اب آپ اس ویڈیو کو دیکھیے، آپ کی معلومات بہت اچھی ہے۔ بہت سے ساتھیوں کو میں نے کمنٹ پڑھے، ماشاءاللہ بہت اچھا کمنٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ فلم ریلیز ہو چکی تھی فلاں سن میں۔ تو اس میں سے اگر کوئی فلم ریلیز ہوئی ہے تو مہربانی کر کے آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، میری معلومات میں اضافہ کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ شاد رہیں، آباد رہیں، خوش رہیں۔ آپ کا مخلص سید اطہر علی نایاب۔